ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے شہزاد احمد، سیکنڈ ایئر اردو نصاب کی آخری غزل ہے۔ غزل کی تشریح سے پہلے ہم شہزاد احمد کا تعارف جانیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شہزاد احمد 1932 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے اور شہزاد احمد نے میٹرک کا امتحان امرتسر سے پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا۔ انہوں نے MAO کالج لاہور سے BA کیا اور اس کے بعد فلسفہ اور نفسیات میں MA کیا۔ حصول رزق کے لیے انہوں نے مختلف ملازمتیں کیں، وہ مختلف رسائل میں لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ محمود شام کے ساتھ مل کر ایک رسالہ معیار کا بھی اجرا کیا۔ انہیں 1997 عیسوی میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ اردو کے جدید شعراء میں ایک اہم نام شہزاد احمد ہے، جنہوں نے زندگی کے بدلتے ہوئے حالات اور جدید تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ وہ جذباتی سطح پر متوازن، مکرمی سطح پر متحرک اور تحقیقی سطح پر فعال ہیں۔ اسلوب کی تازہ کاری سے انہوں نے غزل کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ان کی غزل ان کے ہاں لوگوں کا نوحہ ہے، جن میں منافقت رچی بسی ہے اور احساس زیاں سے عاری ہیں۔ کبھی کبھی سائنسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ افکار کی کثرت سے غزل کی روایات مجروح ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے غزل کی روایات کی پاسداری کی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے انہیں نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آگے بڑھتے ہیں غزل کی اشعار کی تشریح کی طرف۔ نہ سہی کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ شہزاد احمد کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھے ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے۔ میرے دوست وہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسا ہی صحیح، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ مجھے پہچان تو لیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں شاعر شہزاد احمد اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب مجھے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر اتنا ضرور کرتے تھے کہ پہچاننے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے اور انجان بن گئے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کی ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ شاعر اپنے محبوب کی رضا مندی پر اکتفا کرنے لگا ہے، حالانکہ وہ اپنی ہر بات پر بضد رہتا تھا۔ شاعر کے مطابق اس نے اپنے محبوب کی رضامندی کے آگے اپنی رضامندی چھوڑ دی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعر میں شاعر شہزاد احمد کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں ہر بات محبوب سے منواتا تھا، اور اگر وہ انکار کرتا تو میں اصرار کر کے اپنا مطلب حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا۔ محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ اب تم حکم کرتے ہو اور میں تعمیل کرتا ہوں، یعنی تیرے حکم کا غلام بن گیا ہوں۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے محبوب، جو لوگ بہت خوددار تھے وہ اپنی خودداری کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی تک پینا گوارا نہ کرتے تھے، آج وہ تیرے عشق میں تیری گلی کوچوں کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ شاعر شہزاد احمد اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ تیری گلیوں کے وہ معزز لوگ
جو اپنے آپ کو بہت بڑا اور عظیم خیال کرتے تھے اور تجھ سے نفرت کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب ان کی عزت خاک میں مل گئی ہے اور وہ حقیر و ذلیل ہو گئے ہیں اور تیری گلی کی خاک بن گئے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر شہزاد احمد کہتے ہیں کہ لوگ پتھروں کی پوجتے تھے اور اسے خدا مان کر اس کے آگے سجدہ ریز رہتے تھے، لیکن اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ انسان کی عظمت بھی جاتی رہی ہے اور انسان جو اشرف المخلوقات تھا ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر انسان کی برتری اور بزرگی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آج انسان کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں رہی ہے۔ دوستو، اب مجھے گردن زندنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، شاعر اس شعر میں اپنے دوست احباب سے گلہ کرتا ہے کہ اے میرے دوستو، تم میرے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، میری داد رسی کرتے تھے، مصیبت میں کام آتے تھے، لیکن اب تم ہی لوگ مجھے سزا اور مجھے واجب القتل سمجھتے ہو۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، میں جب زخم کھاتا تھا تو تم میرے زخموں کا علاج کیا کرتے تھے اور میرا علاج کرنے کے بعد مجھے دوبارہ مقابلے کے لیے تیار کرتے تھے، لیکن اب تمہیں کیا ہوا کہ تم بھی مجھے مجرم، گنہگار اور واجب القتل کہتے ہو، حالانکہ مجھ سے کوئی نیا گناہ سرزد نہیں ہوا۔ شعر نمبر 6، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، غزل کے مقطع میں یعنی آخری مصرعے کو مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ انسان مٹی کے گھروں میں زندگی بسر کرتا تھا، انتہائی سادگی سے رہتا تھا، اور آج انسان نے علم کی بدولت اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ زمین سے بڑھ کر ستاروں پر ایک اور جہاں تلاش کرنے لگا ہے۔ جہاں اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے ارادے بہت بلند ہیں۔ شاعر شہزاد احمد اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شہزاد، ایک ایسا وقت بھی ہم پر گزرا ہے کہ ہم خاک میں پڑے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب ہماری نظریں ستاروں پر لگی ہوئی ہیں اور ہم بلندیوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ آپ کی تعاون سے ہماری کامیابی ممکن ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔